اب یہ ڈیسیجن تو گورنمنٹ نے ریورس کر لیا ہے, نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے, لیکن یہ بتائیے گا عمومی طور پر تو ایک تاثر ہوتا ہے کہ جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی ڈیسیجن ہوتا ہے تو وہ انویسٹر یا اونر کو اس کا فائدہ ہوتا ہے, لیکن بزنس کمیونٹی نے اس پہ بڑا ریئیکٹ کیا, آپ لوگوں نے پریس کانفرنسز کی اور بڑا موبلائز ہو کر اس پر گورنمنٹ کو ریئلائز کروایا کہ بھئی یہ آپ نے غلط ڈیسیجن کیا. تو اوور آل ذرا سمجھائیے گا کہ آپ لوگوں کی ریزرویشن اس مسئلے پہ تھی کیا. سردار صاحب. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ عادل بھائی, بڑا امپورٹنٹ میٹر تھا. جب آپ نے مجھے کل مدعو کیا تھا پروگرام میں تو شاید کل اور ہمارے جذبات تھے, لیکن آج چونکہ یہ نوٹیفیکیشن اب معطل ہو چکا ہے تو تھوڑا سا ہم بھی ریلیکس ہو گئے ہیں, جذبات نئے خیالات میں منتقل ہو گئے ہیں. ہاں جی, اب کچھ نئے ہمارے خیالات ہیں. دیکھیے, ویلیویشن ریویژن کمیٹیز ہم نے بنوائی تھی جو تمام آر ٹی او صاحبان ہیں ان کے پاس, اس میں آر ٹی او کے افسران بھی ہوتے ہیں اور اسٹیک ہولڈرز بھی ہوتے ہیں. یہ گورنمنٹ کا کانسٹیٹیوشن ہے ایف بی آر کا کہ آپ نے اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر یہ جو ریٹس ہیں یہ آپ نے فائنلائز نہیں کرنے. تو ہم نے سپتمبر میں ان کے ساتھ پچھلے سال میٹنگز کی, ہم نے اپنے ریٹس جو ریوائز ریٹ تھے وہ ہم نے بیٹھ کے 8-8 گھنٹے کام کیا آر ٹی او میں اور فائنلائز کر کے, جس کے اوپر ہمارا ایگریمنٹ تھا. مطلب آر ٹی او نے ایک ریٹ بھرا تھا, ہم نے ایک ریٹ بھرا تھا, پھر ہم نے اس کے ہر ریٹ کے اوپر بیٹھ کے ڈسکشن کی. ڈسکشن کرنے کے بعد ہم نے ایک فائنل ایگریمنٹ کیا کہ یہ ریٹ ہونا چاہیے جو کہ مارکیٹ ویلیو کے قریب بھی ہوگا اور جس کی وجہ سے بائر اور سیلر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ظاہر ہے گورنمنٹ کو اس کے اوپر ریونیو اکٹھا ہونا ہوتا ہے. بہرحال وہ ہم نے لاسٹ ایئر کیا جو کہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اب وہ اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ اگر اس کو آپ نے پچھلے سال نوٹیفائی نہیں کیا. اب وہ نوٹیفائی نہیں کیا اور اس سال پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ جی آپ ہمیں ہمارے ساتھ انگیج ہوں. ہم دوبارہ سپتمبر میں انگیج ہوئے, 2 میٹنگز کی, ہم نے اپنا جو پروپوزل کا ڈرافٹ تھا وہ بنایا اور آر ٹی او کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے وہ ان کے ہینڈ اوور کر دیا. اب وہ ہم نے ہینڈ اوور کر دیا. اچھا, اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی ریٹ فرض کرے F8 کا ہی ہم لیتے ہیں 1,30,000 روپے پر اسکوائر یارڈ. اب سننے والوں کی سہولت کے لیے, آپ کی آڈینس کے لیے, 1,30,000 ملٹیپلائی بائی 500 اسکوائر یارڈ اگر ہم ایک کنال کے پلاٹ کو یارڈ سٹک لے لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 6.25 کروڑ روپے کے لگ بھگ اس کی مارکیٹ ویلیو بنتی ہے اور اس کے اوپر سپر سٹرکچر کے پیسے 2 کروڑ کے قریب وہ ڈلتے ہیں تو یہ ہو گیا 8-8.5 کروڑ روپیہ. ہم نے اس کو پرپوز کیا تھا کہ 1,30 کے بجائے ہم اس کو بڑھا کے 1,80,000 روپے کرتے ہیں تو وہ تاکہ ہم مارکیٹ ویلیو کی طرف بھی چلے جائیں اور ریونیو کلیکشن بھی بہتر ہو. اب وہ ہم نے 1,80 کا ریٹ بھرا. اب جب ہم نے 8 تاریخ کا ایس آر او دیکھا تو اس میں آپ اندازہ کریں کہ کیا ریٹ ہوگا. یعنی اگر کوئی بندہ بیٹھ کے کوئی تکا بھی مارتا ہے نا تو وہ بھی کہے گا کہ یار یہ انہوں نے 2 یا 2.5 لاکھ کر دیا ہوگا. وہ 4.5 لاکھ روپے کر دیا. اب 4.5 لاکھ روپے کا امپیکٹ کیا ہے, 22.5 کروڑ روپے اس کی ویلیو آ گئی, اس کے اوپر سپر سٹرکچر کے پیسے ڈالیں تو یعنی آپ 25 کروڑ روپے ہو گیا. 25 کروڑ روپے کے اوپر ون سائیڈڈ یہ جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہے وہ 13% ہے. 13% کا مطلب ہوا کہ آپ تقریباً 2.5-3 کروڑ روپے اس کی ٹرانسفر فیسز کی مد میں پے کریں گے. ٹرانسفر فیسز پلس 236C 236K اور گورنمنٹ کے جو تمام ٹیکسز ہیں وہ پے کرنے کے بعد بائر سیلر جو ہیں وہ 2.5-3 کروڑ روپیہ پے کریں گے. تو اس کے اوپر تو ممکن نہیں تھا کہ کوئی ٹرانزیکشن ہو سکتی اور نہ یہ جسٹیفائبل تھا. اور ہم نے جو ریٹس کوئی 30% بڑھائے, کوئی 40% بڑھائے, کوئی 50% بڑھائے. انہوں نے کیسے بڑھائے؟ 900%, 1000%, 1700% تک ریٹ بڑھائے. تو ہم نے اس لیے کل اپنی جو ہنگامی پریس کانفرنس اب ریورس ہو گیا ہے اور وہ ریئلسٹکلی انہوں نے کیا ہے. اب وہ آپ کی بات سن رہے ہیں یا کوئی اور ڈیسیجن آئے گا کچھ عرصے بعد؟ دیکھیے, وہ جو پروسیجر ہے اس کو فالو کریں. پروسیجر اسی طرح فالو کہ جو فیڈ بیک بزنس کمیونٹی ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم جسٹیفائی کریں گے اپنے ریٹس اور وہ جسٹیفائی کریں کہ انہوں نے یہ ریٹس کیسے, جس کے 3 یا 4 یا 5 کروڑ روپے کا تھا اس کو 32 کروڑ روپے پہ وہ yet to be decided کہ what would be the percentage. اب آپ لوگ بیٹھ کے ڈائلاگ کریں گے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।